أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے نظر بد اور نظر بد کی تاثیر کیا ہے اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب پر قائم کی ہے، سبب کے بغیر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ انسان کو کوئی بھی خیر حاصل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کو کوئی بھی شر لاحق ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ تو شر کے جو اسباب ہیں، انسان کو جن اسباب کی بنا شر لاحق ہوتا ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو، کاروبار میں نقصان کی شکل میں ہو، صحت اور تندرستی کے بگاڑ کی شکل میں ہو، غم اور رنج و الم کی شکل میں ہو، انسان کو جن اسباب کی بنا شر لاحق ہوتا ہے ان میں سے ایک سبب نظر بد بھی ہے، کسی کی نظر کا لگ جانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نظر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب یہ لوگ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، تو ان کی نگاہوں کی تاثیر سے
جو چیز انہیں بھلی لگ رہی ہے اور جس شخص کی کوئی صفت انہیں بھلی لگ رہی ہے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ اللہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، اور یہ تاثیر ہر ایک کی نگاہوں میں نہیں ہوتی اور ہر ایک کی آنکھوں میں نہیں ہوتی، بلکہ کسی کسی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اچھے لوگ جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کی آنکھوں میں بھی یہ تاثیر ہو سکتی ہے۔ نظر بد اور اس کی تاثیر، اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت تلاوت کی کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام نے جب کنعان اور پورے مصر کے علاقے میں قحط سالی تھی، اپنے بچوں کو 11 بچوں کو بنیامین کے ساتھ عزیز مصر کے پاس بھیجا، جو کہ دراصل یوسف علیہ السلام تھے اس وقت غلہ لانے کے لیے، اناج لانے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا جب وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ بیٹو جب مصر میں داخل ہونا تو تم 11 کے 11 بھی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مصر میں داخل ہوتے ہوئے تم سب جدا ہو جانا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہوتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصر کے 4 دروازے تھے، شہر کی فصیل ہوتی تھی اور اس فصیل میں 4 دروازے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی جو نصیحت کی، اس کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ 11 بچے، ایک تو تعداد کے اعتبار سے ماشاءاللہ 11 بچے ہیں، 11 بھائی ہیں، اور دوسرے یہ بڑے صحت مند تھے، تندرست تھے، توانا تھے، حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے، 11 بھائی اور وہ بھی حسین و جمیل بھائی، توانا و تندرست بھائی، کسی کی نظر لگ نہ جائے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ مصر میں داخل ہوتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح سورۃ القلم کی ایک آیت سے بھی اہل علم نے نظر بد کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم کی آخری آیتوں میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ کیا مطلب؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے پیغمبر قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی حاسدانہ نظروں سے نظر بد کا شکار کر دیں، قریب ہے کہ ان کی نظر بد آپ کو لگ جائے۔ یا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی نظر بد آپ کو لگتی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کی ان 2 آیتوں سے نظر بد کا لگنا حق ہے، کسی کی نظر کا کسی کو لگنا حق ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، العین حق، آپ نے فرمایا کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے، کسی کی نظر کا کسی کو لگنا حق ہے، نظر لگا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے اس کو، اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے کسی کی نظر سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کے دیکھنے سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور نظر بد کی تاثیر، نظر بد اپنے اندر کتنی تاثیر رکھتی ہے، یہ مسلم شریف کی اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی چیز تقدیر کو بھی شکست دینے والی ہوتی، دنیا میں کوئی چیز تقدیر سے بھی سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یا اور بات ہے کہ تقدیر کو شکست دینے والی، تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو نظر بد بھی اب تقدیر کی پابند ہے۔ تاہم اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نظر بد کی آخر کتنی تاثیر ہے۔ بزار، مسند بزار کی ایک روایت کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایک بڑی تعداد نظر بد کی وجہ سے انتقال کرے گی۔ اللہ اکبر، غور کریں نظر بد کی تاثیر کہاں تک ہے۔ نظر بد سے کاروبار بگڑتا ہے، نظر بد سے تجارت خراب ہوتی ہے، نظر بد سے صلاحیتیں مفقود ہوتی ہیں، نظر بد سے انسان کا حافظہ کمزور پڑتا ہے، نظر بد سے انسان کی صلاحیتیں مفقود ہوتی ہیں، نظر بد سے انسان کی صحت بگڑتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد دوسروں کی نظر بد لگنے کی وجہ سے مرے گی۔ بہت سارے امراض جنہیں ہم امراض سمجھ کے، جسمانی امراض سمجھ کے علاج کراتے ہیں، دراصل یہ جسمانی امراض نظر بد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مگر کیا کہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں صرف ڈاکٹر یاد آتا ہے، ہسپتال یاد آتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں کوئی بھی مشکل کیوں نہ آئے، زندگی میں کوئی بھی بیماری کیوں نہ آئے، سب سے پہلے اس کا علاج قرآن مجید کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون اوراد اور اذکار سے کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے امراض، ہماری بہت ساری بیماریاں، ہماری زندگی کی بہت ساری الجھنیں، ہماری زندگی کے بہت سارے ٹینشن نظر بد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ایک روایت آئی ہے، عہد نبوی میں نظر بد کی تاثیر کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا کہ ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک جگہ غسل کرنے لگے۔ جب وہ غسل کر رہے تھے تو ان کے بدن کا کچھ حصہ، ان کا بدن لوگوں کے سامنے غسل کر رہے تھے، انہیں دیکھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ سہل بن حنیف بڑی گوری چمڑی کے صحابی تھے۔ عامر بن ربیعہ نے جب سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جملہ نکلا کہ کتنی گوری چمڑی ہے یہ۔ وہ کہنے لگے میں نے کسی پردہ نشین خاتون کی بھی اتنی گوری چمڑی نہیں دیکھی۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ سہل بن حنیف جو غسل کر رہے تھے اسی وقت اچانک دھڑام سے گر پڑے، اور ایسے گر پڑے کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی سہل بن حنیف غسل کرتے ہوئے اچانک گر پڑے ہیں اور ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، ان کی حالت دگرگوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے وہ گورے انسان ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگی ہوگی۔ آپ نے پوچھا کیا سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے کسی نے دیکھ کر کچھ کہا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا اور عامر بن ربیعہ نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سخت برہم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو دیکھیے جیسے ہی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فوراً سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ پہ غصہ کیا اور کہا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو فوراً بارک اللہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نظر انسانوں کی بھی لگتی ہے اور نظر جنات کی بھی لگتی ہے۔ جنات کو ہم نہیں دیکھتے مگر جنات ہمیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھا کرتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کی بھی نظر لگتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک لڑکی تھی، اس کے چہرے پر سرخی مائل ایک دھبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی فرمایا، کہا کہ اس کو دم کرو اس لیے کہ اس کو نظر بد لاحق ہے۔ اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ اس لڑکی کو جو نظر لگی تھی وہ جنات کی نظر لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو دم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کی نظر بد لگتی ہے اسی طرح انسانوں کو جنات کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ اور نظر ایک ایسی چیز ہے
جو زیادہ تر بچوں کو لگتی ہے. نظر بد زیادہ تر بچوں کو لگتی ہے، اور بچوں کے جو امراض ہوتے ہیں، بچوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، آدھے سے زائد مسائل دراصل اور ان کے آدھے سے زائد امراض نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کو جب بھی کچھ ہو جائے فوراً نظر بد کی دعا دم کرنا چاہیے. جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو ہمیشہ نظر بد کی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. ایک سفر میں اپنے کچھ اساتذہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. ٹرین کی جس بوگی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ہندو فیملی بھی تھی. ایک ماں تھی، اس کا ننھا سا معصوم سا بچہ تھا، اور اس بچے کا نانا تھا ساتھ میں. ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ بہت رو رہا ہے. وہ ماں ہر طرح سے خاموش کرنا چاہ رہی ہے، مگر وہ بچہ خاموش نہیں رہ رہا. اس قدر رو رہا تھا کہ ہماری بوگی کے سارے لوگ پریشان تھے اور دیکھ رہے تھے اس بچے کو کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے. ہم سمجھ گئے کہ اس بچے کو شاید نظر لگی ہے. تیلگو بولنے والی فیملی تھی. ہمارے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے بچے کو لاؤ، ہم منتر ڈالیں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک استاذ محترم تھے. ہم نے ان سے کہا کہ دم کر دیجئے. وہ خاتون بڑی عقیدت سے اپنے بچے کو لا کر ہمارے سامنے بیٹھ گئی. استاذ محترم نے تھوڑی دیر قرات کرنے کے بعد نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کیا. یقین مانو کہ جیسے ہی پھونکا گیا، دم کیا گیا، آدھے گھنٹے سے روتا ہوا بچہ اسی لمحے خاموش ہو گیا اور آرام کی نیند سو گیا. اتنا اثر ہوا اس واقعے کا کہ ٹرین کے اس بوگی میں ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب ہماری جانب بڑی عقیدت کی نظروں سے دیکھنے لگے. تو کہنا یہ ہے کہ بچوں کے آدھے سے زائد مسائل اور بچوں کے آدھے سے زائد امراض یہ دراصل نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کو کچھ بھی ہو جائے، بلکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بطور احتیاط بچوں کو زیادہ سے زیادہ نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کرتے رہنا چاہیے. نظر اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک علاج تو یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کی نظر لگنے کا اندیشہ ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہے کہ اس کی نظر دوسروں کو لگ جاتی ہے، تو ایک علاج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شخص کو بتایا ہے جس کی نظر میں وہ تاثیر ہو. وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے فوراً وہ ماشاء اللہ کہہ دے اپنی زبان سے، بارک اللہ کہہ دے اپنی زبان سے. ہر وہ شخص جس کی آنکھوں میں یہ تاثیر ہے اگر وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد ماشاء اللہ اور بارک اللہ کہہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نظر بد نہیں لگے گی. تو لہٰذا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جس شخص کی نظروں میں یہ تاثیر ہے اس کو فوراً جو ہے کوئی بھی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہہ دینا چاہیے، برکت کی دعا دے دینا چاہیے یا ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. اگر نظر لگ گئی، نظر لگنے کے بعد دو طرح کے علاج شریعت نے پیش کیے ہیں. ایک علاج اگر معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے، معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس وقت شریعت نے ایک علاج بتایا. کیسے معلوم ہو؟ بعض علامتیں ہوتی ہیں، قرائن ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے. بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں، فرض کرو ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں، کھانے کے دوران کوئی صاحب آیا اچانک اور وہ آ کر کیا گئے کہ اس کھانے کے بعد سے ہماری طبیعت بگڑ گئی، الٹیاں ہونے لگیں، بخار آ گیا، تو یہ علامت ہوتی ہے، قرینہ ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب کھانے کے دوران آئے ہیں. اور عموماً ہوتا ہے کہ بار بار اسی شخص کے آنے کی وجہ سے گھر میں دسترخوان پر ایسا ہوتا ہے. تو بعض قرائن ہوتے ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے. اگر معلوم ہو جائے کس کی نظر لگی ہے تب شریعت نے ایک علاج پیش کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جیسے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا،
کہ کس کی نظر لگی ہے معلوم ہو جائے، ایسی صورت میں نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے، اور وہ جس پانی سے غسل کرتا ہے اور جو پانی اس کے بدن کو لگتا ہے، لگ کر نیچے گرتا ہے، اس پانی کو جمع کر لینا چاہیے ایک ٹب میں، گویا وہ ایک ٹب میں غسل کرے گا اور اس پانی کو لا کر جو پیشنٹ ہے جس کو کہ نظر لگی ہے اس پر اونڈیلنا چاہیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ گر پڑے، اچانک حالت دیگرگو ہو گئی ان کی، اٹھا نہیں جا رہا تھا ان سے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا غصہ کرتے ہوئے کہ تم نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ نے عامر بن رضی اللہ عنہ کو غسل کرنے کا حکم دیا، انہوں نے غسل کیا اور وہ پانی جو ان کے بدن کو لگ کر نیچے گر رہا تھا اس کو ایک ٹب میں جمع کر لیا گیا اور اس کو لا کر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پہ انڈیلا گیا تو وہ اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے اور جو جس کو نظر لگی ہے وہ درخواست کر رہا ہے، جس کی نظر لگی ہے اس سے کہ غسل کر کے پانی دو، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، غسل کر کے پانی دینا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور اگر معلوم نہیں ہے کس کی نظر لگی ہے، بس اندیشہ ہے کہ نظر لگی ہے کسی کی، تب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، نظر بد کی خاص دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اس دعا کو کثرت سے پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ تعالی مریض شفایاب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا حسن حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھ کر دم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھ کر اپنے دونوں بچوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح کچھ عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی جو ہے نظر بد کی دعا کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ان سب سے پہلے اور ان سب سے بڑھ کر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں تو ایسی ہیں کہ سبحان اللہ، وہ نظر بد ہو، وہ حاسدوں کا شر ہو، وہ جنات کا شر ہو، وہ جادو کا شر ہو، ہر قسم کے شر سے یہ دونوں صورتیں انسان کا تحفظ کرتی ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا شافی ہونا نص حدیث سے ثابت ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو بھی پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ، اور کہا ہے کہ آیت الکرسی کو بھی شامل کر لینا چاہیے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور نظر بد کی دعا بار بار کثرت سے پڑھ کر، اور جو اور دعائیں میں نے ذکر کی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر پیشنٹ کو دم کیا جائے، بچوں کو دم کیا جائے، مریض کو دم کیا جائے، انشاءاللہ تعالی شفایاب ہو جائے گا۔ اہل علم میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس شخص کی نظروں میں یہ تاثیر ہوتی ہے، جس شخص کی نظر کسی کو لگا کرتی ہے، اگر اس کی آنکھوں کا شر اور اس کی نظر بد کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے لکھا ہے کہ امام وقت کو چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمانوں کا نگران اور نگہبان ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کے باہر نکلنے پہ پابندی عائد کرے، ایسے شخص کے باہر نکلنے پہ پابندی عائد کرے، اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے کہے، اور کہے کہ وہ کم سے کم باہر نکلا کرے، بلا ضرورت وہ باہر نہ نکلے۔ اور لکھا ہے کہ امام وقت اور حاکم وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
امام وقت اور حاکم وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چونکہ گھر میں اس کو زبردستی بٹھایا گیا ہے، اس لیے زندگی کے اس کے اخراجات امام وقت برداشت کرے. اس لیے کہ مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی ہر طرح سے خیر خواہی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو لاحق ہونے والے شر سے مسلمانوں کو بچانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب معلوم ہے کہ فلاں شخص کی نظر سے نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو طبیعتیں بگڑ رہی ہیں، صحت بگڑ رہی ہے، اور جیسے ہم نے کہا جان بھی جا سکتی ہے نظر بد سے، تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس امام وقت اس کو جو اپنے گھر میں محصور کرے اور اس پہ جو ہے بیت المال سے خرچ کرے. تو محترم بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یقیناً معاشرے کے جو بہت سارے، ہماری اپنی زندگی کی جو بہت ساری الجھنیں ہیں، ہماری زندگی کے جو بہت سارے مسائل ہیں، ان کا سبب نظر بد بھی ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اذکار اور اورات کا اہتمام کریں. خصوصاً صبح و شام کی جو دعائیں آئی ہیں، سونے سے پہلے کی جو دعائیں آئی ہیں، یقین مانیں صبح و شام کے جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار سے انسان کتنے شر سے بچ جاتا ہے، کتنے قسم کے شرور سے بچ جاتا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. فرض کرو کہ انسانوں میں سے ہمیں معلوم ہے فلاں کی نظر لگتی ہے، فلاں کی نظر لگتی ہے، ہم ان کے سامنے نہیں جاتے ہیں، ہم ان سے دور رہتے ہیں. جنات ہمیں کب دیکھتے ہوں گے، ان کی نظر کب لگ جائے گی، ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار اور اورات کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئی ہیں، سونے کے اذکار اور ہر کام کے کرتے ہوئے جو اذکار آئے ہیں، ان اذکار کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت سوں کی نظر بد لگے گی نہیں. جیسے ہم نے کہا نظر بد لگتی ضرور ہے، لیکن وہ تقدیر کے تابع ہے، مشیت الہی کے تابع ہے. نظر بد نہ کسی کی نظر میں تاثیر رہتے ہوئے بھی اگر ہم اذکار اور اورات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نظر بد کے راستے سے بہت سارے لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. انہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی پیش آ جائے، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی. ہر بات کو نظر بد کی طرف منسوب کرنا اور ناحق لوگوں پہ گمان کرنا، یہ بھی غلط ہے. بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی مبرر اور بغیر کسی دلیل کے ناحق لوگوں پہ گمان نہیں کرنا چاہیے. نظر بد کے بغیر بھی زندگی امتحان ہے. انسانی زندگی میں مسائل آئیں گے، دشواریاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اس پہ صبر کرنا ہے. زندگی امتحان ہے، زندگی آزمائش ہے. ہاں نظر بد بھی لگتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ قرائن ہوتے ہیں. اگر قرائن سے پتا چلتا ہے کہ نظر لگی ہے تو ہمیں دم کر لینا چاہیے، رقیہ کر لینا چاہیے. اس راستے سے خواہ کسی سے بدگمانی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور خواہ ہمیں وسوسے کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے، اور جن لوگوں کی نظروں میں یہ تاثیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نظر بد کے شر سے ہمیں اور آپ کو بچائے. ہماری صحت کو، ہماری تندرستی کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری ترقی کو اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نظر بد سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.